ان کا پروٹیسٹ تھا. آپ نے مجھے ادھر بھیجا تھا. میں دو ان کے ایشوز تھے سر. پہلے ایک یہ کہ میڈیا کے ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے جن کا ایک ایشو ہے جینون ہے اور زیادتی ہوئی ہے، تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انٹیریئر منسٹری سے یا کوئی انویسٹیگیشن اس کی جائے. تو جیسے یہ اجلاس ختم ہوتا ہے انٹیریئر منسٹری جو ہے ان کو اس کی انویسٹیگیشن کا کہا جائے گا کہ وہ ضرور جو صحافی دوست ہے اور ان کے کوئی خدشات ہے تو ان کو دور کیا جائے. دوسرا سر کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت نے وفاقی حکومت نے میڈیا کے جو بقایا جات تھے وہ میڈیا ہاؤسز کو ادا کر دیے، لیکن جو ان کے ورکرز ہیں جو محنت کرتے ہیں، ان کے گھر والے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، تو ان کو وہ معاوضہ نہیں ملتا. تو لہٰذا حکومت اس کے لیے کوئی ترتیب کرے، کوئی ایسی عملی تیار کرے کہ اگر حکومت میڈیا ہاؤسز کو پیمنٹ کرتی ہے تو میڈیا ہاؤسز بھی انشور کر لے کہ نیچے ان کے امپلائیز تک بھی یہ ان کا حق پہنچے. تو انشاءاللہ انفارمیشن منسٹری کو ہم کہتے ہیں، اور یہ پہلی بھی ڈسکس ہوا ہے اسپیکر صاحب کہ جب حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے اور حکومت ادائیگی کرتی ہے تو کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ ان کے جو ورکرز ہیں، ان کے جو امپلائیز ہیں، ان کو بھی ان کا حق پہنچے. تو دونوں ایشوز کی ہم نے یقین دہانی کرائی ہے، اور اسپیکر صاحب میڈیا کے دوست جو ہے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ جی تو بالکل میرے خیال میں اس کو ہم جو کمیٹی ہے اس میں بھیج دیتے ہیں جو ان کا ایشو ہے، اور وہ اس کو اور یہ رہی بات یہ ایم ایل ون کے حوالے سے بات ہوئی. جنابی اسپیکر، آج کل ایک نیا کلچر شروع ہوا ہے، اور کیا ہے کہ کوئی بھی منصوبہ آپ شروع کر دیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو فلاں حکومت نے فلاں وقت میں سوچا تھا. کوئی بھی کام آپ کرنے کی طرف جائے اسپیکر صاحب تو آپ کو یہ سننے کو ملے گا. اب ایم ایل ون کی تو ایک ہفتے پہلے ایکنک سے منظوری ہو گئی ہے. ایم ایل ون کی ایک ہفتے پہلے ایکنک سے منظوری ہو گئی ہے. تو اس کے پہلے یہ پوری جو کہانی اب شروع ہو گئی ہے کہ نہیں یہ یہاں سے نکلنا تھا، یہاں سے جانا تھا. اب اسپیکر صاحب اگر میں اس کے اوپر ایک منٹ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پشاور سے یہ ترخم تک ہے؟ نہیں، یہ پشاور سے کراچی تک ہے. گوادر پشاور سے ہیں سر. میری عرض سن لیں پہلے تو میں اس کا جواب دے دوں نا اسپیکر صاحب کہ پہلے اس کے اوپر بات کر لیں کہ ایک پروجیکٹ کی ہفتے پہلے ایکنک نے منظوری دی ہے اور یہ بات شروع ہو گئی کہ یہ فلاں حکومت نے یہاں تک کرنا تھا لیکن نہیں ہو سکا. اب دیر چترال سڑک، یہ ہمارے چترالی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے سر یہ 10 15 20 سالوں سے لوگوں کا مطالبہ کہ سڑک ہی بنا دے. مارچ میں ہم نے منظوری دے دی، مارچ میں شروع کرنے جا رہے ہیں. جب مارچ میں شروع کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ موٹر وے تھا. اب شروع ہم کر رہے ہیں، منظوری ہم نے دی ہے، تو آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ موٹر وے تھا؟ لیکن ایک اور خوشخبری بھی سناؤں کہ موٹر وے بھی ہم نے منظور کر دیا، موٹر وے بھی ہم بنائیں گے. جناب اسپیکر صاحب، ایک چیز ہے کہ ابھی آج میں سندھ کے دوستوں کو بھی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، چاہے وہ حکومتی بینچز پہ اور اپوزیشن پہ، کہ آج ای او آئی حیدرآباد سکر موٹر وے کا آ گیا ہے، اور انشاءاللہ اس سال ہم حیدرآباد اور سکر موٹر وے پہ کام شروع کریں گے. اور اسپیکر صاحب یہ بھی سنیے گا کہ پہلے آپ کو کراچی حیدرآباد موٹر وے تو دیا گیا تھا. میں خود جب یہ آوازیں سنتا تھا سندھ سے کہ چھوٹے صوبوں کو محروم رکھا گیا ہے، اور میں نے جب وزٹ کیا تو مجھے صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ واقعی زیادتی ہوئی ہے. اس کو آپ کسی لیول پہ بھی موٹر وے اس معیار کا نہیں بن پایا. ان کو بہترین موٹر وے ان کا حق ہے، اور یہ حق انشاءاللہ اس سال اس کا آج ای او آئی آ گیا، اور انشاءاللہ عمران خان سندھ کا پہلا موٹر وے اس کا آغاز کرے گا. اسپیکر صاحب اس کا ایک اور چیز بھی بتا دوں، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، میں صرف منصوبوں کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہا. اسپیکر صاحب ایک اور چیز کہ یہ ڈی آئی خان کوہاٹ، آپ کو یاد ہے آپ نے خود، اور پرسوں یہاں پہ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی اسپیکر صاحب، آپ یہاں پہ موجود نہیں تھے. میں نے آپ کا حوالہ بھی دیا تھا اسپیکر صاحب کی مغربی روٹ کی آج کل بڑی بات ہو رہی ہے. یہ چترال در کے حوالے سے سڑک مارچ میں شروع ہو جائے گی. موٹر وے کی ابھی تک کوئی سوچ نہیں پائی گئی تھی، کوئی فیزیبلٹی نہیں تھی، اس کے اوپر بھی ہم نے آغاز کر لیا.
فیزیبلٹی کا اب آغاز ہو گیا اسپیکر صاحب, تو اس کو انشاءاللہ ہم الٹرنیٹ روٹ میں بھی شامل کریں گے. اور آپ کو یاد ہے کہ JCC میں نے خود ریکمنڈیشن دی تھی, لیکن میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب اسپیکر صوبائی اسمبلی تھے, آپ نے تمام جماعتوں کو متحد کیا تھا, آپ نے سوابی میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا. مطالبہ اس وقت بھی یہ تھا کہ دیر چترال کو سی پیک کا حصہ بنایا جائے, چترال GB کو سی پیک کا حصہ بنایا جائے, پھر سوات موٹر وے کے ساتھ ملایا جائے, کوہاٹ سے ڈی آئی خان تک اس کو لے جا کے ڈی آئی خان جوب کچلاک اور مغربی روٹ کو حقیقت بنا دیا جائے. اسپیکر صاحب عمل نہیں ہوا تھا, ڈی آئی خان جوب کچلاک. ہولڈ آن میں ایک منٹ میں یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی ہے. ہم نے آل پارٹی کانفرنس میں ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون, پیپل پارٹی, ANP, جمعیت علماء اسلام, یہ سارے, چونکہ میں بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی تمام پارٹیاں تھی. احسان اقبال صاحب سے اس وقت بھی ہماری میٹنگز ہوئی تھی, ہم نے اپنے کنسرن شو کی تھی جو کہ ایڈریس نہیں ہوئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوش آئند بات ہے کہ اب جو ہے نا اس کو کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ PSDP اٹھا لیں تو 5 بڑے منصوبے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس سال شروع ہوں گے, یا وہ جنوبی پنجاب کے ہیں, یا بلوچستان کے ہیں, یا سندھ کے ہیں, یا خیبر پختونخوا کے ہیں, وہ علاقے جو محروم رکھے گئے تھے, اور جہاں سے سڑک اور ہائی وے موٹر وے نہیں گزر رہا تھا, انشاءاللہ اسپیکر صاحب ہم اپنے ان محروم علاقوں کی محروم کو دور کر کے انشاءاللہ عمران خان وہ دے گا. صلاح الدین ایوبی شکریہ جناب اسپیکر صاحب. وہ جو آپ یہ جو بیسیکلی اکنامک کوریڈور ہے پشاور سے ترخم تک, اس کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی مراد جی, میں ان کی بات سمجھ گیا کیونکہ یہ کل سے یہ ایشو چل رہا ہے اور مجھے اس کا علم ہے. یہ جو ابھی ML1 کی اپروول ہوئی ہے جو کہ پورے پاکستان سے گزرے گا, یہ پشاور تک ہوئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے جو سوچ پائی گئی تھی وہ تورخم کی تھی. میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے تو اس کی منظوری ہو گئی ہے, ابھی اسی ہفتے تو منظور ہو گیا ہے, تو آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہٹا دیا گیا؟ اس کی منظوری جو ہوئی تھی وہ تورخم بارڈر تک تھی, لیکن اب اس منصوبے میں کچھ رد و بدل کیا گیا ہے اور اس کو پشاور تک محدود کیا گیا ہے. یہ سننے میں آ رہا ہے. نہیں, آپ کے پاس کنفرم مراد خان یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کہ جو ترخم کا ML1 ہے جی اور اس کو پشاور تک محدود کیا گیا ہے. تو اس بارے میں وضاحت کر دیں کہ یا واقعی اس کو پشاور تک, کیونکہ تورخم تک اس کا بنیادی کانسیپٹ ہی تھا کہ مثال افغانستان پہ سینٹرل ایشیا تک جتنے بھی وہ ٹریڈ روٹ ہے, اب سننے میں یہ رہا ہے کہ اس کو پشاور تک محدود کر دیا گیا ہے. تو اس کی اگر ذرا وضاحت ہو جائے. بہت شکریہ. جی مراد صاحب پلیز. جی شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب آپ نے مجھے میڈیا کے دوست جو ہے انہوں نے واک آؤٹ کیا تھا, منظوری ہو گئی. جی صلاح الدین ایوبی. اوکے, صلاح الدین ایوبی. بسم اللہ. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. محسن صاحب اگر کچھ آپ اس طرح کریں نا, ایک منٹ آپ اس طرح کریں. نہیں ماشاءاللہ آپ اس طرح کریں, منسٹر صاحب سے مل لیں, ہمارا خود اس میں انٹرسٹ ہے اور مجھے یقین ہے کہ جو اکنامک کوریڈور بن رہا ہے پشاور سے ترخم تک, یہ ہم انشاءاللہ کروائیں گے اور میں خود اس کو پرسنلی پرسو کروں گا انشاءاللہ تعالی. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. ایک بات مراد سعید صاحب سے میں کہتا ہوں کہ نہ چمن اور کوئٹہ کے بارے میں کسی نے سوچا ہے, نہ سوچا تھا. اگر کریں گے آپ نے کرنا ہے, میں برملا کہتا ہوں. اچھا ہو گیا, جزاک اللہ. دوسری بات اسپیکر صاحب, چمن بارڈر پہ عید سے پہلے ایک واقعہ ہوا اور وہاں پہ خون خرابہ ہوا, اور اس خون خرابے کے ذمہ دار کون؟ میرا ریکویسٹ یہ ہے آپ سے مختصر کہ آپ یہ با اختیار کمیٹی بنائیں ہماری پارلیمنٹ سے, اور وہاں جا کے اس کی جو ذمہ دار ہے اور اس کو سزا دیا جائے. دوسری بات یہ ہے اسپیکر صاحب, کل نہیں پرسوں چمن میں بم بلاسٹ ہوا, اور میں ساری یہاں پہ PTI کی جو ہمارے علی محمد صاحب ہے,
اور مسلم لیگ نون والے سے اور پیپلز پارٹی والے سے اور یہاں پہ جو سارے ایوان میں ہمارے بیٹے لوگ ہیں، ہم افسوس سے کہنا چاہتا ہے کہ کسی نے نہ مذمت کی، نہ کسی نے ان کے لیے دعا کی. کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ وہ اس ملک کے باشندے نہیں ہیں جو 6 لوگ شہید ہوا ہے اور 20 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اور یہی پاکستانی ہے؟ کم از کم یہاں پہ کسی نے مذمت کرنی تھی، نہ حکومت کے طرف سے نہ ہمارے اپوزیشن کے طرف سے کسی نے اس کی افسوس کی، نہ کسی نے مذمت کی. میں افسوس کرتا ہوں اس پہ، کیونکہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہے. اور جناب اسپیکر، ایک بات میں بتاتا ہوں اور میں ختم کروں گا. جناب اسپیکر، ایک بات ہوا کہ چمن بارڈر 2 دن کے لیے کھول دیا جائے گا. ایک چیز میں آپ کو وضاحت کروں، اختر مینگل صاحب نے اس ایشو کو اٹھایا تھا اور اس پہ یہاں پاتخانی ہوئی تھی اس ہاؤس میں. میں اس کا شکر گزار ہوں، لیکن اختر مینگل صاحب اکیلا یہاں پہ میں اس کا شکر گزار ہوں. میں اس وقت تھا ہی نہیں، میں ابھی اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اتنا جو ہماری یہاں پارلیمنٹ ہے، کسی نے اس کا مذمت کیا؟ ایک دوسری بات جناب اسپیکر صاحب، چمن میں جو خون خرابہ ہوا، میرے معلومات کے مطابق ایک اعلان ہوا کہ 2 دن کے لیے بارڈر کھول دیا جائے گا. ایک دن کھولا، دوسری دن پھر بند کر دیا. پھر اس میں جو خون خرابہ ہوا تو ساری ذمہ داری اس غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. تو ایک کمیٹی با اختیار بنایا جائے کہ پوری تحقیقات کر لے اور اس تحقیقات کے نتیجے میں مجرم کو سزا دیا جائے. جناب اورنگزیب کچی جی، علی محمد خان صاحب جی.